نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا شك في اجابتهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولدی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کی دعائیں ایسی ہیں یا تین ایسے بندے جو دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ پہلا وہ بندہ جو کوئی مظلوم دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اسی طرح وہ بندہ جو مسافر ہے، اس کی دعا قبول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور تیسرا وہ بندہ جو والد اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کر دے، اس بد دعا کے قبول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ بڑی واضح حدیث کہ تین دعائیں ایسی ہیں یا تین بندے ایسے ہیں جو دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب وہ دعا کرتے ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ پہلا وہ بندہ جو مظلوم ہے، مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تین بندے کسی کے حق میں دعا کریں وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور کسی کے خلاف دعا کریں یعنی بد دعا کریں تو ان کی بد دعا بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک مظلوم جب وہ دعا کرتا ہے، دعا وہ کس کے حق میں کرے گا؟ جو مظلوم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کی داد رسی کرتا ہے، اسے حوصلہ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر مظلوم کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ اس نے میری مدد کی ہے تو اس پر رحم فرما، اور یہ پھر دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ مظلوم بد دعا کر دے کہ اے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میرا حق کھایا ہے، تو اسے تباہ کر دے، پھر وہ دعا بھی آسمانوں کو چیر کر عرش عظیم پر پہنچتی ہے۔ اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں، اور کسی کے خلاف اگر وہ بد دعا کر دے وہ بھی بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مسافر ہے، مسافر یہ بھی جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ آپ نے ضمانت دی کہ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ مسافر اگر کسی کے حق میں دعا کر دے یا کسی کے خلاف بد دعا کر دے، اب مسافر بد دعا کیسے کر سکتا ہے کہ وہ کسی جگہ مہمان بن کر گیا، اس کی صحیح مہمان نوازی نہیں کی گئی، اس کو ذلیل کیا گیا، اس کی عزت و احترام نہیں کیا گیا، اگر وہ غصے میں آ کر بد دعا دے دے، ایسی بد دعا سے بچنا چاہیے، مظلوم کی بھی مسافر کی بھی۔ اور تیسرا وہ بندہ جو والد ہے، باپ ہے، باپ اگر اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کر دے پھر اس کو بھی روکنے والا کوئی نہیں، پھر وہ اولاد تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث سنن نبی داود میں ہے، اس میں دعا کا ذکر ہے کہ جو والد
اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اس کی قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں، وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ یہ تین بندے، ایک مظلوم، دوسرا مسافر اور تیسرا والد، ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، جیسے ہمارے ہاں یہ کمپنیاں کوئی آفر دیتی ہیں، کوئی پیشکش کرتی ہیں، یہ پیکج لگا لیں یا کوئی بھی آفر ہے، اس کے ساتھ وہ یہ لکھتے ہیں کہ قواعد و شرائط یا قواعد و ضوابط لاگو ہیں۔ تو ان تین بندوں پر بھی شریعت کے قواعد و ضوابط لاگو ہیں۔ اگر مظلوم ہے تو وہ مظلوم ایسا ہو کہ اس کی روزی حرام کی نہ ہو، کیونکہ جس کا مال حرام کا ہے، جس کی روزی حرام کی ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، وہ چاہے مظلوم کیوں نہ ہو، وہ والد کیوں نہ ہو، وہ مسافر کیوں نہ ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی کی روزی حلال کی ہو، اس کا مال حلال کا ہو، اس کا کاروبار صحیح اطوار پر ہو۔ پھر جب وہ مظلوم ہوگا یا مسافر ہوگا یا والد ہوگا، جب یہ تین صورتوں میں دعا کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے کہ ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں خصوصاً ان تین بندوں کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان تین بندوں کی دعا لیں، مظلوم کی، مسافر کی اور والد کی۔ جن کے والد حیات ہیں ان کے لیے تو ایک جنت کا ٹکڑا اس زمین پر ہے۔ جب وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، پھر جب وہ خوش ہو کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دعا آسمانوں کو چیر کر عرش عظیم پر پہنچتی ہے۔ تو یہ اولاد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی بد دعا سے بھی بچیں، ان کو ستانے سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے حق میں بد دعا کر دیں اور تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ باتیں سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔